بادشاہ نوشروان ایک نہایت رحم دل اور خدا پرست انسان تھے۔ اپنے دور میں اس نے عدل و انصاف کا بول بالا کیا تھا۔ نوشروان بادشاہ کا ایک نہایت قیمتی دوست ایبک خان ہمیشہ بادشاہ کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ ایبک خان عقل مند اور جان دیدہ انسان تھے۔ بادشاہ کو جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا، بادشاہ فوراً ایبک خان کی طرف رجوع ہوتے۔ ایبک خان فوراً اچھا مشورہ دیتے، اس لیے بادشاہ جہاں بھی جاتے ایبک کو اپنے ساتھ رکھتے۔ بادشاہ کی ماں یعنی بڑی ملکہ کو بادشاہ اور ایبک خان کی دوستی بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ اس نے بہت کوشش کی کہ بادشاہ ایبک خان کی دوستی چھوڑ دے، مگر بادشاہ ایسا کرنے پر بالکل بھی تیار نہیں تھے۔ آخرکار مجبور ہو کر بڑی ملکہ نے اعلان کیا کہ اگر کسی نے بادشاہ اور ایبک خان کی دوستی توڑ دی تو ملکہ اس شخص کو سونے چاندی میں تول دے گا۔ لوگوں نے اعلان سنا مگر کسی کی بھی ہمت نہیں ہوئی، کیونکہ سب بادشاہ کے غصے سے واقف تھے۔ مگر ایک بڑھیا نے جب یہ اعلان کے بارے میں سنا تو اس نے کہا میں یہ کام کر سکتی ہوں۔ وہ بڑھیا ہر وقت اس بارے میں سوچتی رہتی۔ آخرکار ایک دن بڑھیا جنگل میں لکڑیاں کاٹنے گئی۔ بادشاہ اور ایبک خان شکار کھیلنے گئے تھے، واپسی اسی راستے سے آ رہے تھے۔ بڑھیا نے آواز دی کہ میری مدد کرو، یہ لکڑیاں میرے گدھے پر لاد دو۔ ایبک خان گھوڑے سے اترا اور بڑھیا کی مدد کرنے لگا۔ بڑھیا نے شکریہ ادا کیا۔ جب ایبک خان اپنے گھوڑے پر سوار ہونے لگا تبھی بڑھیا نے دوبارہ آواز دی کہ میں نے آپ کو ایک بات بتانی ہے۔ ایبک خان نے کہا کہو ماں جی، کیا بات ہے؟ بڑھیا نے کہا میں یہ بات تمہارے کان میں بولنا چاہتی ہوں۔ ایبک خان نے کان بڑھیا کے قریب کیا، مگر پھر بڑھیا نے آہستہ سے کہا رہنے دو، میں پھر کبھی تمہیں بتاؤں گا۔ ایبک خان نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ بادشاہ نے ایبک خان سے پوچھا بڑھیا نے تمہارے کان میں کیا کہا؟ ایبک نے کہا اس نے کچھ بھی نہیں کہا۔ اگلے دن وہ دونوں پھر سے شکار کھیلنے کے بعد اسی راستے سے آ رہے تھے۔ اتفاق سے بڑھیا نے پھر ان کو دیکھا۔ آج بھی بڑھیا نے ان کو آواز دی اور پھر ایبک خان کو کہا میں تمہارے کان میں کچھ کہنا چاہتی ہوں، مگر کچھ نہیں کہا۔ ایبک جب واپس جانے لگا تو بادشاہ کے دل میں یہ بات آئی کہ شاید ایبک مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں، لیکن بادشاہ نے ایبک خان کو کچھ نہیں بتایا۔ لیکن جب تیسرے دن مسلسل ایسا ہوا تب بادشاہ کا گمان پکا ہو گیا کہ ایبک خان ضرور مجھ سے کچھ نہ کچھ چھپا رہے ہیں۔ اس دن کے بعد سے بادشاہ خاموش رہنے لگے۔ ایبک خان نے جتنی بھی قسمیں اٹھائیں مگر وہ بادشاہ کو قائل نہیں کر سکا، اور بادشاہ کی مسلسل بے رخی دیکھ کر ایبک خان نے بھی کچھ دن دوری اختیار کی۔ اب وہ بہت کم بادشاہ کی مجالس میں آنے لگے۔ بادشاہ نے ایبک خان کے اس طرح کے نہ آنے پر غصہ کیا۔ ایک دن اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جا کر ایبک خان کی آنکھیں نکال لاؤ۔ سپاہی گئے مگر وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ ان سپاہیوں نے جا کر ایبک خان کو بتایا کہ بادشاہ نے حکم دیا ہے آپ کی آنکھیں نکال دیں۔ ایبک نے کچھ دیر سوچا اور پھر کہا میرے بکرے کو ذبح کر دو اور اس کی آنکھیں نکال کر بادشاہ کو دے دیں۔ لہٰذا سپاہیوں نے ایسا ہی کیا۔ بکرے کی آنکھیں ایک تشت میں رکھ کر بادشاہ کے سامنے پیش کیے گئے۔ بادشاہ کے دل کو تسلی ہوئی، مگر اس کے باوجود بادشاہ کے دل میں ایبک خان کی محبت کم نہیں ہو سکی۔ اب وہ مزید بجھے سے رہنے لگے۔ بادشاہ کے باقی وزیروں نے مشورہ دیا کہ بادشاہ سلامت آپ کو سیر و تفریح کے لیے جانا چاہیے۔ بادشاہ، وزراء اور قاضی سب بادشاہ کے ساتھ چلے گئے۔ وہ ایک بہت خوبصورت تالاب کے کنارے پہنچے، دیکھا وہاں 3 پریاں بھی سیر و تفریح میں مصروف تھیں۔ بادشاہ نے ایک پری کو دیکھا اور وہ پری کی خوبصورتی کا اسیر ہو گیا۔ پری بھی بادشاہ کو دیکھ رہی تھی۔ تب اچانک پری نے ایک درخت سے 3 پتے توڑے اور ان میں سے ایک پتے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، یعنی 2.5 پتے بادشاہ کی طرف پانی میں پھینکے اور وہ پریاں وہاں سے چلی گئیں۔ بادشاہ نے ان 2.5 پتوں کو اٹھایا اور اپنے وزیروں سے کہا مجھے ان 2.5 پتیوں کا مطلب بتا دیں، مگر ان میں سے کسی کو بھی سمجھ نہیں آیا کہ ان 2.5 پتوں کا آخر مطلب کیا ہے۔
بادشاہ غمگین ہو گیا اور کہنے لگا، کاش آج ایبک خان میرے پاس ہوتے تو وہ مجھے ان پتیوں کے پیچھے چھپی کہانی ضرور بتاتے۔ واپسی پر بادشاہ نے حکم دیا کہ ایبک خان کو فوراً محل میں بلایا جائے۔ جب ایبک خان حاضر ہوا، بادشاہ نے اسے گلے لگایا اور بتایا، میرے دوست، اب میرے اور تمہاری دوستی میں کوئی درار نہیں آئے گا۔ پھر بادشاہ نے اسے پریوں اور ڈائی پتوں کی کہانی سنائی۔ ایبک خان نے کہا، یہ تو کوئی مشکل راز نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پری آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ اس نے اشارہ دیا ہے کہ اس تالاب سے 2.5 میل کے فاصلے پر وہ رہتی ہے۔ بادشاہ نے فوراً اپنے گھوڑے تیار کروا لیے۔ وہ جلد از جلد پری سے ملنا چاہتا تھا، لہٰذا ایبک خان، وزراء اور قاضی کے ساتھ وہ سب وہاں چلے گئے۔ ان کے پہنچنے کے تھوڑی دیر بعد پری بھی پہنچ گئی۔ باتوں ہی باتوں میں بادشاہ نے پری کو نکاح کا پیغام دیا، جسے پری نے فوراً قبول کر لیا۔ قاضی وہاں موجود تھے، لہٰذا ان دونوں کا نکاح پڑھ لیا گیا۔ بادشاہ، پری اور ایبک خان پیچھے رہ گئے، جبکہ باقی وزراء اور فوج کو روانہ کیا گیا تاکہ وہ جا کر محل میں ولیمے کی تیاریاں کریں۔ بادشاہ، پری اور ایبک خان راستے میں آ رہے تھے کہ انہیں رات ہو گئی۔ ایک جگہ انہوں نے رات کو ٹھہرنے کا فیصلہ کیا۔ رات کو ایبک خان کو نیند نہیں آ رہی تھی، وہ جاگ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک درخت پر 2 پرندے بیٹھ گئے۔ وہ پرندے آپس میں باتیں کرنے لگے کہ یہ بادشاہ اور اس کی نئی دلہن اگر کل صبح اس تالاب کا پانی پی لیں گے تو اس زہریلے پانی کی وجہ سے یہ دونوں مر سکتے ہیں، اور اگر وہ کل جنگل میں سفر کریں گے تو جنگلی جانور ان پر حملہ کریں گے اور ان کے مرنے کا خدشہ ہے۔ لیکن پھر بھی اگر وہ ان سب سے بچ گئے تو ان کے محل میں ایک زہریلے سانپ کے حملے سے مارے جائیں گے۔ تو دوسرے پرندے نے بتایا، کاش کوئی انہیں بتا دے۔ پہلے پرندے نے کہا، اگر کسی نے انہیں بتا دیا تو وہ شخص پتھر کا پتلا بن جائے گا۔ پہلے پرندے نے کہا، پھر اس پتلے کا کیا ہوگا؟ پہلے والے پرندے نے کہا، اگر کسی نے انہیں بتا دیا اور پتھر بن گیا، پھر جب 8 سال بعد بادشاہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا اور وہ بیٹا کھیلتے کھیلتے اچانک اس پتھر کے پتلے سے ٹکرا جائے گا اور اس طرح وہ پتلا پھر سے انسان بن جائے گا۔ ایبک نے یہ ساری باتیں سن لی، اور جب صبح ہو گئی تو وہ لوگ جانے لگے۔ بادشاہ نے کہا، مجھے بہت سخت پیاس لگا ہے، اس تالاب سے پانی پی لیتے ہیں۔ مگر ایبک آگے بڑھا اور کہا، نہیں بادشاہ سلامت، آگے ایک چشمہ ہے، اس کا پانی بہت ٹھنڈا اور میٹھا ہے، وہاں چل کر پانی پی لیتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، اور وہ آگے بڑھے۔ چشمے پر پہنچ کر انہوں نے پانی پی لیا۔ پھر چلتے چلتے جنگل آ گئی۔ بادشاہ نے کہا، جنگل کے راستے چلتے ہیں کیونکہ یہ نہایت مختصر راستہ ہے۔ لیکن ایبک نے کہا، مجھے جنگل کا راستہ پسند نہیں ہے، میں آپ دونوں کو صحرا سے لے کے جاؤں گا۔ اس بار بھی بادشاہ نے اس کی بات مان لیا۔ پھر وہ لوگ محل پہنچ گئے۔ محل میں خوشیاں منائی گئی، لیکن ایبک پریشان تھا۔ وہ ہر لمحہ بادشاہ کے ساتھ رہتا۔ ایبک چوکنا تھا کہ اگر سانپ نے حملہ کیا تو اسے فوراً سانپ کو ہلاک کرنا ہوگا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے بادشاہ اور ملکہ کی آنکھ لگ گئی۔ ایبک کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ پھر اس نے دیکھا کہ ایک بڑا سانپ آ گیا۔ ایبک نے چستی سے سانپ پر حملہ کیا اور اسے مار ڈالا، لیکن سانپ کی خون کا ایک قطرہ ملکہ کے چہرے پہ لگا۔ ایبک نے جلدی میں وہ خون کا قطرہ صاف کرنے کی کوشش کی، لیکن ملکہ کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے کہا، ایبک خان، یہ کیا کر رہے ہو؟ اس طرح بادشاہ کی بھی آنکھ کھل گئی۔ ملکہ نے کہا، یہ میرے قریب آ گیا تھا۔ بادشاہ نے ایبک سے پوچھا، کیا واقعی ایسا ہے؟ ایبک نے سوچا، اب اگر بادشاہ کو پوری بات نہیں بتائی گئی تو وہ اس کا غلط مطلب لیں گے، لہٰذا مجبوراً ایبک نے بادشاہ کو 2 پرندوں کی پوری بات بتائی، اور یہ بات بتانے کے بعد ایبک پتھر کا ایک پتلا بن گیا۔ بادشاہ اور پری ملکہ کو بہت افسوس ہوا کہ ان کا وفادار اب 8 سال تک ایسے پتھر کا پتلا بن کر رہے گا۔ خیر، 8 سال گزر گئے۔ بادشاہ کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ وہ بیٹا بڑا ہو گیا
ایک دن چلتے چلتے لڑکا پتلے سے ٹکرا گیا اور ایبک خان دوبارہ ایک زندہ انسان بن گئے۔ ایبک نے کہا مجھے نیند سے کیوں جگایا گیا؟ بادشاہ نے کہا نہیں، تم نیند میں نہیں تھے بلکہ تمہیں 13 سال گزر گئے۔ اس کے بعد بادشاہ، ملکہ اور ایبک خان بہت خوش ہو گئے۔